السلام علیکم دوستو، آج کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور مکے کے سردار کا واقعہ، جسے بیان کر رہے ہیں بہت ہی پیارے انداز میں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد، اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ۔ بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے، یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے کہ ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہیں ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے۔ کیا حیثیت ہے ان کی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہی سے سیکھا ہے کیا۔ اندازہ لگاؤ، خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کب خدا سے ڈریں گے، کب اس کے قہر سے ڈریں گے، اکڑے آ کے کافر لوگ۔ اور ابو طالب کو کہنے لگے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں جی، پھر ہم دیکھ لیں گے، حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے۔ ابو طالب نے کہا، کیا سنو گے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے، کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں، آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا، بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ چڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتاؤ، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا، یہ سارا مکہ آیا بیٹھا، سارے سردار آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہی، یہ دیکھو نا، امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یہ عمرو بن حشام ہے، یہ سارے کے ساری میری برادری سردار آئے بیٹھے ہیں، تمہاری شکایت کر رہے ہیں یہ۔ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا، یہ جہان نہ ہوتا۔ اللہ، اور یہ الزام ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگا، آپ ان کو گالیاں دیتے؟ آپ نے فرمایا، چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں۔
فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا لوگوں نے مجھے پتھر مارے میں نے پھول برسائے میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے. اللہ اکبر. پیٹھ پر لاد کر چلے گئے. انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی میرا چہرہ زخمی کیا جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں. ایک دل بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ کبھی گالی دی ہو بتائیں تو صحیح. میں نے کبھی گالی نہیں دی. ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی آمنے سامنے کی بات ہے تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی. یہ سامنے بیٹھے ہیں. ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی. اب وہ سارے کے سارے یکدم بولے توجہ کرنا کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو. تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں. مشکل کشا ایک ہے حاجت روا ایک ہے بگڑی بنانے والا ایک ہے بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے اولاد دینے والا ایک ہے بارش برسانے والا ایک ہے دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے. کسی کو 18 بچے ہیں کسی کو ایک بھی نہیں سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گالی ہے. نے کہا گالی نہیں تو اور کیا ہے یہ یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسٹیں سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے تقریر بڑی اچھی کرتا ہے پر ولی انو نہیں مانتا کاری نہیں. خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا ڈاکوؤں کو نہیں مانتا ٹھگوں کو نہیں مانتا. ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا. لگا اچھا یہ گالیاں ہیں کہ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے کر. جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک. بے شک آپ کو بھی جلال آ گیا. فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں. اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں اور کوئی پوجا کے قابل نہیں اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی. پھر تمہیں یہ گالیاں سننی پڑے گی. پھر میں مجبور ہوں. توجہ کرنا ابو طالب بیچ میں تھا. اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا. ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات. وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے ضد پہ اڑ گیا. بس ایک بات کہہ دی کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا میری بات میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا تیرے ساتھ جو کچھ ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا. میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں. آپ
آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں, آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں, ہٹ جائیں درمیان سے. میرا خدا جانے اور یہ جانے, میں جانوں اور یہ جانے, جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی, جاؤ کر. اللہ جو کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی کرو. اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے, پہلے یکدم تڑی دے گا, یکدم پہلے تڑی جمائے گا, روب ڈالے گا, اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے, آپس کی تو بات ہے, خام خام آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے. ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں, تجربہ کر کے دیکھ لینا, فوراً ڈھیلے پڑ جائیں گے. اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے, ہائے ہائے, حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی, کیا بیتی ہوگی. اللہ کیا آپ کے جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں. اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا, چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا, تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا, قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن, یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن. جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے, جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے, اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے, کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا, سے ہٹ نہیں سکتا. میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں, میری جان ختم ہو سکتی ہے, میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے, ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے, ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں, ہم درختوں کے پتے کئی برسوں چبا سکتے ہیں, پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. روب جمانے آئے ہو, نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو, صاف کر دیا. زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے. تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے؟ تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا, تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا, تم نے برا ابن اعظم کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دن, اور تم نے مارا, تمہاری عورتوں نے مارا, تمہارے بچوں نے مجھے مارا, اور کیا کر سکتے ہو؟ جاؤ جو کرنا کرو. اور کیا کر سکتے ہو, جاؤ کرو. فوراً ڈلے پڑ گئے. جب ڈانٹ پلائی نا, کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں, ہم بھی قریشی ہیں, آپ بھی مکے کے باشندے ہیں, ہم بھی مکے کے باشندے ہیں, آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا. دیکھو نا جی, ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا. جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا, پھر گھر یاد آ گیا. ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا, ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا. بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں, یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو, اگر آپ کا مقصد سرداری ہے, ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں, سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں,
اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی سرکار کے کہ سامنے سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں۔ آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا، کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے۔ اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، ہاتھوں پہ میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پیروں تلے روبے زمیں کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں جھوٹوں کو لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی؟ ہائے، فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا مشکل۔ اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ کسی کا محتاج نہ بنا اللہ، بڑے بڑے بن گئے بڑے بڑے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے، فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی۔ السلام علیکم دوستو، ابھی آپ نے بہت ہی پیارا بیان سنا دوستو۔ قاری حنیف ملتانی کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل شہزاد انصاری ریئیکشنز کو سبسکرائب کریں دوستو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔